اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، عزاداری قیام سید الشہداء سنن الہی کی روشنی میں کے موضوع کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کی آج 8ویں کڑی ہے، اور انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ اپنے آرائز کو ایک مقام تک پہنچانے کے بعد کل اس تمام گفتگو کا ایک خلاصہ، ایک مختصر سا اس کا پورا ایک جائزہ، اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ان سنن الہی کے حوالے سے اور اس کربلا کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ کل اس پہ کچھ گفتگو ہوگی. کچھ سنتیں ان کا ذکر باقی ہے، البتہ سنن الہی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جو کہ اس واقعے سے زیادہ مربوط ہیں اور اس کا نزدیک سے اس کا جو گہرا ارتباط ہے اس کو یہاں بیان کرنا مقصود تھا. اب تک کچھ سنتوں کا ذکر کیا گیا، اور کل ہماری گفتگو سنت اعزاز اور اذلال کے بارے میں تھی، یعنی عزت دینے والا خدا ہے اور ذلت دینے والا بھی خدا ہے. تمام کی تمام عزت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کو خدا جو ہے عزیز کرنا چاہے، عزت دینا چاہے، تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر کسی شخص کو خدا ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی. اسی حوالے سے کچھ اور نکات بیان کرنا مقصود ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اور سنت کا تذکرہ اس سے پہلے کر دیا جائے اور اس کے تکمیل کے طور پر جو ہے پھر دوبارہ اس مطلب کی طرف جو ہے وہ پلٹیں گے. ایک اور سنت امحال و املا و استدراج ہے. الفاظ شاید تھوڑے مشکل ہوں، لیکن معنی وہ ہیں کہ جو ہم سب نے جو ہے اس سے پہلے بھی سن رکھے ہیں. سنت امحال سے مراد یہ ہے کہ خدا مہلت دیتا ہے. کس کو مہلت دیتا ہے؟ گناہ گاروں کو، خدا کی آیات کو جھٹلانے والوں کو، کافروں کو، ظالمین کو مہلت دیا کرتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ کوئی گناہ کریں، جیسے ہی نافرمانی کریں، جیسے ہی اس کی آیات کو جھٹلائیں، فوراً سے جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کیا کرتا، بلکہ ان کو ایک مہلت دی جاتی ہے. یہ مہلت کس لیے ہوتی ہے؟ مہلت اس لیے ہوتی ہے تاکہ شاید یہ اپنے کیے ہوئے کاموں کے اندر کچھ غور کریں، فکر کریں، تأمل کریں اور شاید پلٹ آئیں. اس لیے جو ہے کیونکہ خدا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو جو ہے جہنم کو پر نہیں کرنا چاہتا انسانوں سے. جہنم کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس لیے جو ہے وہ انسانوں کو اس میں پر کر دیا جائے، نہیں. خدا کی بہت زیادہ کوشش ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انبیاء کا ایک طولانی سلسلہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کی طرف اور سعادت کی طرف جو ہے وہ پہنچ سکیں اور وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں. لیکن اگر انسان خود نہ چاہے، اگر انسان اس اختیار کے نتیجے میں خود اس منزل کی طرف قدم آگے نہ بڑھانا چاہے اور خود کو اس بدبختی اور نابودی اور بربادی اور جہنم کی طرف لے جانا چاہے، تو اس میں بھی انسان کو خدا نے مختار قرار دیا. بس پہلی ایک اور سنت امحال ہے، یعنی مہلت دیتا ہے خدا. اس کی طرف کچھ آیات کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر یہ بیان ہوا کہ
سورہ روم کی مثلاً 41ویں آیت کے اندر کہ یہ زمین اور سمندروں کے اندر، خشکی اور تری کے اندر یہ جو فساد، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو تم کو نظر آتا ہے، مثلا کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، یہ مختلف جو تباہی و بربادی ہے یا اور کسی قسم کی جو تباہی و بربادی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اندر، زمین اور دریاؤں اور سمندروں کے اندر یہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو تم نے خود حاصل کیا ہے، تمہارے اپنے اعمالوں اور تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اس کے ذریعے خدا یہ جو فساد پیدا ہوتا ہے، یہ جو تباہی آتی ہے، جو بربادی آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تمہیں کچھ اس چیز میں سے جو تم نے انجام دیا ہے، اس میں سے کچھ کی جزا کو تمہیں چکھائے، پورا کا پورا نہیں، پورا کا پورا یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ انسانوں نے کیا ہے، جو کچھ ظلم انسان انجام دیتے ہیں، جو کچھ خدا کی نافرمانی اور معصیت کرتے ہیں، اس کا واقعی جو بدلہ ہے وہ قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے ہے۔ لیکن اس میں سے کچھ کو جو ہے تمہارے اعمال میں سے، اس کو ہم تم کو چکھاتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں۔ وہی امہال اور وہی مہلت والی بات ہے، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، یعنی ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے، ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے کہ کوئی امید نہ ہو ان کے پلٹنے کی، نہیں، شاید تھوڑا سا ان کو عذاب کے ذریعے سے، تھوڑا سا اس تباہی اور بربادی کے ذریعے سے ایک جھٹکا دیا جاتا ہے، شاید یہ بیدار ہو جائے، شاید جو ہے پلٹ آئے اور دوبارہ خدا کی ربوبیت اور توحید کی طرف پلٹ آئے۔ یہ ایک سنت ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سنت، جسے کہا جاتا ہے کہ کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، جس کا اس آیت کے اندر، جس کو سرنامہ کلام بنایا اور چند روز سے آپ کی خدمت میں اس کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ ایک موقع یہ آتا ہے کہ جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ انسان اب اس راستے پر اتنا زیادہ ثابت قدم ہو چکا ہے اور اپنے اختیار کے ساتھ اس نے اسی راستے پر چلنے کا عزم کر رکھا ہے، اس گمراہی کے راستے پر چلنے کا، اور اب یہ خدا کی طرف نہیں آنا چاہتا، پلٹنا نہیں چاہتا، دوبارہ سے سعادت اور فلاح کی طرف نہیں آنا چاہتا، اور خود اس بات پر مصر ہے، اصرار ہے اس کا اسی بات پر، اور تمام آیات کو دیکھنے کے بعد، تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد، تمام براہین کو دیکھنے کے بعد بھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسی راستے پر قدم رکھنا ہے، تو پھر خدا ایک اور کام کرتا ہے اس کے ساتھ۔ خدا کہتا ہے جب تم خود اس راستے پر چلنا چاہتے ہو، جس طرح سے پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ خدا جو ہے مدد صرف اہل حق کی نہیں کرتا، بلکہ اہل حق کی بھی مدد کی جاتی ہے اور اہل باطل کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ جو حق پر چلنا چاہتا ہے اس کی بھی خدا نصرت کرتا ہے، جو باطل کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کی بھی نصرت کی جاتی ہے، اس کو بھی وسائل دیے جاتے ہیں، اس کے پاس بھی ذرائع آتے ہیں کہ وہ اپنے اس راستے پر چل سکے۔ خدا یہاں پر کیا کرتا ہے؟ ایک ایسا کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں استدراج، اس کو نعمتوں کے اندر اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر نعمتوں پہ نعمتیں آتی چلی جاتی ہیں، اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ جو ہمارے ذہنوں کے اندر جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک مفہوم ہے کامیابی کا، بالکل وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرے پاس نعمتیں آ رہی ہیں، میری زندگی کے اندر خوشحالی ہے، مجھے کسی قسم کا غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جو چیز میں چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر مجھے مل جاتی ہے، بس اپنے اسی راستے کو جو ہے وہ ادامت دیتا ہے، اس کو کنٹینیو کرتا ہے، مزید اس پر جو ہے وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس کے نفع میں نہیں بلکہ اس کے اپنے نقصان میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ مزید گمراہی کا اس راستے پہ مزید گامزن ہو جاتا ہے، مزید ثابت قدم ہو جاتا ہے، اور مزید خدا سے جو دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے نزدیک کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں استدراج، درجہ درجہ، آہستہ آہستہ کر کے، کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اور اس قدر غافل ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اس کے دل پر آہستہ آہستہ وہ مہر لگ جاتی ہے کہ پھر جو ہے پلٹنے کا کوئی جو ہے وہ سوال باقی نہیں رہتا، پھر کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں کہ کافر کو اس طرح سے چھوٹ دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ یہ اتنی زیادہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کیوں ہم کو یہ نعمتیں نہیں ملتی؟ کیوں کافروں کو جو خدا کے مقابلے پر ہیں اور اس کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا اتنا عصیان کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں مومنین کے اوپر، ان کو کیوں خدا جو ہے وہ اتنی زیادہ نعمتیں دیتا ہے؟ ان کی زندگی ہم کو کیوں اتنی زیادہ؟ اس وقت دیکھیں دنیا کی جو آبادی ہے، اس کا جو وہ حصہ کہ جو بہت زیادہ نعمتوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی نافرمانی کے اندر، کفر کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، اصلاً اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں مثلا یورپ اور
نارتھ امریکہ کا حصہ جو دنیا کا اس وقت جو ہے وہ اگر ظاہری طور پر رفاہ کے لحاظ سے دیکھا جائے، ویلفیئر کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو وہ یورپ اور نارتھ امریکہ کا حصہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں اکثریت جو ہے وہ خدا کی نافرمانی، اور اس وقت جو وہ لوگ، وہ حکومتیں کہ جو اسلام کے مقابلے پر اور جو حق کے مقابلے پر ہیں، زیادہ تر اسی خطے سے ہیں۔ کیوں اتنی زیادہ جو ہے وہ نعمتوں کے اندر جو ہے خدا جو ہے وہ دیتا ہے، نعمتوں کو دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں اور فلاں نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اگر خدا کے راستے پر اپنے آپ، خدا کے سے مقابل پہ راستے پہ جو ہے اگر اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں اپنے اختیار سے، تو ٹھیک ہے، ان کو نعمتیں دی جائیں گی اور یہ غافل ہوتے چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو اس جہنم سے جو ہے نزدیک کرتے چلے جائیں گے۔ بس انسان کبھی بھی زندگی میں سختیاں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک بدبختی کی زندگی ہے، بری زندگی ہے، خدا مجھے جیسے پسند نہیں کرتا۔ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ آیات کا تذکرہ کیا آپ کے سامنے کہ انسان کی زندگی میں جب نعمتیں آتی ہیں تو سمجھتا ہے کہ خدا نے میرا بہت اکرام اور احترام کیا، اور جب اس کی زندگی کے اندر فقر و فاقہ ہوتا ہے، سختی آتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے میری توہین کر دی، میرا جو ہے مجھے پسند نہیں کرتا، جیسے مجھے جیسے دھتکار دیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ خدا اس انسان سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس انسان کی زندگی کے اندر، مومن کی زندگی کے اندر جب مشکلات آتی ہیں تو در حقیقت یہ ایک اس کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی کے اندر مشکل بھی اگر آ جائے، پریشانی بھی اگر آ جائے، تو اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے خدا اس کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، فوراً اس کو اسی دنیا کے اندر کسی طرح سے بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ دوبارہ سے جو ہے پلٹے خدا کی طرف، خدا کو یاد کرے اور دوبارہ سے جو ہے وہ خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کرے۔ وہ دیکھے کہ کیوں میری زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ مشکل آئی، فوراً خدا کو یاد کرے۔ تو مومن کے لیے جو ہے خدا اس قدر اہتمام کرتا ہے، اس قدر اہتمام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو مومنین کو اسی دنیا میں بہت زیادہ مقام ملتا۔ اصل کامیابی اور اصل فلاح جو ہے وہ چونکہ آخرت کے لیے ہے، اس لیے مومنین کو اس دنیا کے اندر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں خدا کو یاد کریں، اس غفلت سے باہر آئیں اور دوبارہ سے جو ہے خدا کی جانب جو ہے وہ قدم بڑھا سکے۔ پر انسان کو جو ہے وہ ان مشکلات کے اندر جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یا تو یہ جو مصیبت آئی ہے، جو مشکل آئی ہے، یا تو میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، کہ بالآخر اس کا جو ہے گناہوں کا نتیجہ انسان کو جو ہے اس دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بس فوراً چوکن نہ ہو جائے کہ کیوں ایسا ہے، یا تو گناہوں کا نتیجہ ہے تو توبہ کرے، اور ممکن ہے خدا اس سے امتحان لینا چاہتا ہو، کچھ اس سے نعمتیں دینے کے بعد جب چھینتا ہے، اس سے لے لیتا ہے، تو اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر اس کا امتحان لیا جانا چاہتا ہے، لیا جانا مقصود ہے، تو اگر اس امتحان میں صبر کرے گا اور شکر سے کام لے گا تو اس کا درجات کے اندر اضافہ ہوگا۔ جی ممکن ہے اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ عمل انجام دیا گیا ہو، اور ممکن ہے اس کے گناہوں کا نتیجہ ہو۔ اب اگر انسان جو ہے وہ ہمیشہ یہ جو خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ بالآخر خدا کا عمل کس نتیجے میں، کس چیز کے نتیجے میں، میرے گناہوں کا نتیجہ ہے یا خدا مجھ سے امتحان لینا چاہتا ہے اور میرے درجات میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کو چونکہ نہیں معلوم، اس لیے جو ہے وہ اس کو دونوں چیزوں کا امکان کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ممکن اس وجہ سے ہو، ممکن اس وجہ سے ہو، لیکن انسان کو کیا چاہیے کہ شکر بھی کرے کہ اگر یہ امتحان ہے تو میں تیری بارگاہ میں جو ہے صبر کرتا ہوں، شکر سے کام لیتا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میری نافرمانی کا نتیجہ ہے، جیسے دعا کمیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں کتنی ایسے گناہ ہیں کہ جو نعمتوں کے زائل ہونے کا سبب بنتے ہیں، زندگی کے اندر مشکلات کا سبب بنتے ہیں، نہ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے اندر ایسے کچھ گناہ ہوں، ایسی خطائیں ہوں، تو اس لیے انسان چوکن نہ ہو جائے اور اس سے جو ہے توبہ کرے اور دوبارہ سے جو ہے اپنی زندگی کا ایک جائزہ لے کہ کہاں کہاں ایسا ممکن ہے کہ میں نے کوئی غلطی انجام دی ہو تاکہ پلٹ سکے۔ بس مومن کے لیے یہی چیز جو ہے، یہی مشکل اور یہی پریشانیاں جو ہے نعمت بن سکتی ہیں، اور کافر کے لیے وہ جو نعمتیں ہیں وہ اس کی مزید اسی دنیا کے اندر جو ہے عذاب کا جو ہے وہ باعث ہو سکتی ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے ان کو دیکھ کے جو ہے وہ نہ پریشان ہو اور نہ نعمتوں کو دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھے کہ ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں اور دوسروں کے پاس ہیں، تو اس سے بہت زیادہ نا امید ہو۔ یہ سنت الہی رہی ہے ہمیشہ سے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اسی کو جو ہے کربلا کے واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو اس کا لنک جو ہے اسی آیت کو جس کی تلاوت کی گئی اور چند روز سے تلاوت کی جا رہی ہے، اس کو آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا کہ شب عاشور امام علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، شب عاشور، کہ یہ جو خدا کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈھیل دے دیتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ
در حقیقت اس لیے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کریں، اور ان کے لیے پھر جو ہے وہ عذاب مہین کو، ذلت بار عذاب کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اور مومنین بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان سے امتحان لیا جائے گا، اور خبیث اور طیب کے درمیان جو ہے جدائی اور ایک فرق جو ہے وہ ڈالنا مقصود ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ بس یہ جو سنت املا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ڈھیل دینا، یہ سنت ہے، اور جس کا امام علیہ السلام نے بھی اسی چیز کا جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی جو ہے وہ شام کے اس دربار کے اندر جب یزید آپ کو طعنہ دیتا ہے تو بی بی اس آیت کی تلاوت کرتی ہیں کہ تو یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ تو نے فتح پا لی ہے اور کامیابی تجھے حاصل ہو گئی۔ نہیں، اگر تو سمجھ رہا ہے کہ تجھے ظاہری طور پر فتح ملی ہے، ظاہری طور پر تو کامیاب ہو گیا ہے، تو نے ہمیں نواس رسول کو اور اس کی اولاد کو قتل کر کے تو اپنی کامیابی اگر سمجھ رہا ہے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ میری حکومت میں مزید قدرت اور قوت حاصل ہو گئی ہے، تو در حقیقت یہ استدراج ہے، یعنی درجہ درجہ کر کے آہستہ آہستہ خدا تجھے نعمتوں میں مبتلا کر کے اس طرح سے جو اس عذاب مہین کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے اگر خدا ان کو ڈھیل دیتا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، یہ گمان نہ کریں کہ ان کے لیے خیر ہے، انما نملي لهم ليزدادوا اثما، بلکہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اے یزید تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مزید تیرے عذاب کا اور مزید تیری ذلت کا جو ہے وہ باعث ہوگا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور در حقیقت یہ اسی سنت اعزاز اور اذلال، اس کی کل بات ہوئی تھی، بہت زیادہ نزدیک ہے، یعنی جو خدا جس کو بیان کیا گیا، خدا کے ہاتھ میں عزت ہے اور خدا ہی کے ہاتھ میں ذلت ہے، خدا جس کو چاہتا ہے عزیز بناتا ہے، عزت دیتا ہے، اور خدا جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ عذاب دینا اس طرح سے جو ہے ڈھیل دینے کے بعد ان کی گرفت کرنا، یہ بھی ایک اذلال کا طریقہ ہے۔ جو شخص جو ہے وہ اس جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، یہ بدترین طریقہ ہے ذلت کا۔ اصل ذلت وہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس دنیا کے اندر، اس آخرت کے اندر جو ہے وہ رحمت خدا سے دور ہو جائے، اصل ذلت یہ ہے۔ مومنین بھی جو ہیں اس عزت کو اگر اس دنیا کے اندر چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص جو ہے اس عزت کو اگر چاہتا ہے تو اس کا تنہا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا سے نزدیک کر سکے۔ ابھی زیارت عاشورہ کی جو تلاوت کی گئی، اس کے اندر جو ایک اہم ترین دعا ہے جس سے بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اہم ترین دعا، یہی دعا تقریباً کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے ہم کو قنوت نماز عید کے اندر بھی ملتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے خدا مجھے ایسی زندگی، اس طرح سے ایک ایسی زندگی دے کہ جو کیسی زندگی ہو، جو محمد و آل محمد کی زندگی ہو، اور مجھے ایسی موت دے کہ جیسی موت تو نے محمد و آل محمد کو دی۔ درود مجھے محمد و آل محمد پر۔ کیسی زندگی آپ کی ہے؟ ان ذوات مقدسہ کی زندگیاں عزت کے ساتھ ہیں، لیکن عزت کی زندگی اگر چاہتے ہیں، ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جو ان کی جیسی زندگی ان کی تھی، تو یہ دعا کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے نتائج اور اس کی جو سختی ہے اس کو بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جیسی ان کی زندگی تھی، تو پھر دیکھ لیں کہ ان کی زندگی جو ہے کس طرح سے گزری ہے، مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ، اسیری کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ، تو تہمتوں کے ساتھ، لوگوں کے اور دوستوں کے ساتھ چھوڑ دینے کے ساتھ، بے وفائی کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ زندگیاں گھری ہوئی ہیں، لیکن کیا ذلت کے ساتھ ہے؟ نعوذ باللہ۔ عزیز ترین اگر کوئی ہستیاں ہیں تو یہ ہستیاں ہیں۔ وہی چیز ہے کہ جو ہم سمجھتے نہیں، وہ جو وہی بار بار جس کا تذکرہ ہوا، فکر قرآنی اور ہماری فکر کو کے درمیان ایک ایسا تطابق ہونا چاہیے، اس کے اندر ایسی ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ جو فکر قرآن کی ہو وہی فکر ہماری بن جائے۔ قرآن کی فکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ عزت کو ہم نے خدا کی اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ جتنا زیادہ تم اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرو گے، جتنا زیادہ خدا سے کا قرب حاصل کرو گے، جیسا وہ چاہتا ہے اس کی اطاعت میں آ جاؤ گے، تو عزت تمہارے سامنے تو مل جائے گی، اس دنیا کے اندر بھی عزیز ہوگے اور آخرت میں بھی۔ عزت کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی مالدار شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کے سامنے سب لوگ جو ہیں وہ اس کو جھک کر سلام کریں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے عزیز ہے۔ نہیں، عزت اسے نہیں کہتے۔ وہ عزت جو کہ زبردستی حاصل کی جائے،
حکمرانوں کے سامنے انسان مجبور ہو جائے کہ اپنا سر جو ہے جھکائے، اس سے عزت نہیں کہتے۔ عزت در حقیقت دلوں کے اندر ہوتی ہے کسی شخص کے لیے، وہ محبت جو کہ دلوں کے اندر ہے، کہ دل سے انسان جو کسی کا احترام کرے، دل سے کسی کو چاہے، وہ عزت نہ پیسے سے ملتی ہے، نہ زور زبردستی سے ملتی ہے، نہ حکومتوں سے ملتی ہے، بلکہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کر لیتا ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ عزت کسی کا مال چھیننے سے نہیں ملتی، بلکہ سخاوت سے ملتی ہے۔ جتنا زیادہ دو گے خدا کے راستے میں، اتنا زیادہ عزیز بنو گے، جتنی زیادہ قربانیاں دو گے اتنی زیادہ عزیز بنو گے۔ بس اگر ذلت ہے کافروں کے لیے، ظالمین کے لیے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، تو اس کا ایک طریقہ وہ یہی ہے کہ جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، کہ جسے ہم مہلت دینا کہتے ہیں، مہلت دے کے ان کو نعمتوں کے ذریعے انسان جو ہے وہ غافل بنا کر، اور اس غفلت کے اندر رہنے کے بعد، اور پھر اس کی جو ہے جب پکڑ کی جاتی ہے ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اب اس کے لیے عذاب مہین ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین سنت کہ جو اس واقعے کے حوالے سے اس کا ذکر بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے سنت ہدایت اور اتمام حجت۔ یہ ہمیشہ سے سنت الہی رہی ہے، خدا کا طریقہ رہا ہے کہ خدا پہلے ہدایت کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، ان کو مختار بناتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اس ہدایت کے بعد جب راستہ روشن ہو جاتا ہے، تب جو شخص بھی جو ہے اس صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، خدا کی حزب کے اندر آنا چاہتا ہے، حزب اللہ کے اندر آنا چاہتا ہے، اسے فلاح ملتی ہے، اور جو شخص جو اپنے اختیار سے جو ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ بس یہ ہدایت اور اتمام حجت، اسی لیے خدا نے جو ہے وہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں آپ کو۔ سنت ہدایت اور اتمام حجت ہمیشہ سے انبیاء کے طریقہ رہا ہے۔ اصلا ان کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ امت جائیں اور اپنے زمانے کے انسانوں کی اور امت کی جو ہے ہدایت کریں، اور ان پر جو ہے وہ حجت کو تمام کیا جائے، تاکہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو میں صحیح راستے کی جو ہے وہ پیروی کرتا۔ اور اسی مطلب کو جو ہے ہم کربلا کے واقعے کے اندر جو ہے بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ جو ہے اتمام حجت کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ لوگ آخر وقت تک جو ہے، امام علیہ السلام کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جو ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل کی 36ویں آیت کے اندر کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا۔ کیا پیغام لے کر آیا؟ وہ کیا ہدایت تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے جو ہے وہ اجتناب کرو، طاغوت سے جو ہے دوری اختیار کرو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ قدرت، ہر وہ ذات، ہر وہ کوئی بھی چیز جو کہ خدا کے مقابلے پر آ جائے، اور ایک طرف خدا اپنی جانب بلائے، یہ طاغوت جو ہے، یہ جو غیر خدا ہے، وہ اپنی جانب انسانوں کو بلائے، دعوت دے کہ میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ ہر اس ذات کو، ہر اس قدرت کو ہم طاغوت کا نام دیتے ہیں۔ طغیان سے نکلا ہے، جو کہ خدا کے مقابلے میں طغیان پر آ جائے، بغاوت کرے۔ انبیاء کی اور بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، روح ہے، دین جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو اسپرٹ ہے دین کی، انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔ کیا ہے وہ دین کی اسپرٹ؟ کہ لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف لایا جائے، خدا کی عبودیت کی طرف لایا جائے، خدا کی اطاعت کی طرف لایا جائے، اور طاغوت سے جو ہے وہ دوری اختیار کرنے کے لیے ان کو دور کیا جائے، کہ طاغوت کی پیروی میں اور اس کی اطاعت میں نہ چلے جائیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب تک جو ہے ہم اس ہدایت کو لوگوں تک نہ پہنچا دیں، اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے، جب تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ وما کان ربک مہلک القری، خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ کسی شہر کے، کسی جگہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دے، جب تک کہ ان کے درمیان ان کی جو مرکز ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس سے وہ اشکال کا یا اس شبے کا جواب بھی آ سکتا ہے کہ ہم کہیں بہت سارے علاقوں میں ہم کو تاریخ میں نہیں ملتا
کہ یہاں پہ کوئی رسول آیا ہوگا یا کوئی نبی آیا ہوگا. تو اس آیت کے اندر اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ جب تک کہ ہم اس کے مرکز کے اندر ایک رسول کا نہ بھیج دیں. مثلا ممکن ہے ایک منطقہ ہے کہ وسیع منطقہ ہے، ایک ایریا ہے، ہر ایک گاؤں کے اندر ممکن ہے رسول نہ بھیجا گیا ہو، ایک اس کے اندر جو ہے وہ نبی نہ بھیجا گیا ہو، لیکن اس منطقے کے اندر، اس ایریا کے اندر جو ہے اس کے مرکز کے اندر حتی یبعث فی امہا رسولا، اس کے جو مرکز ہے، اس کا جو ہے، اس کا جو سینٹر ہے، وہاں پہ جب تک ہم ایک رسول کو نہ بھیج دیں کہ جس کی آواز جو ہے وہ بالآخر ان لوگوں تک پہنچ جائے اور مطلب جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ پہنچ جائے. یتلو علیہم آیاتنا، کہ اس رسول کا کام کیا ہے کہ ہماری آیات کو، ہماری نشانوں کو بیان کرتا ہے، اور ہدف یہ ہے کہ ان کو عبودیت کی طرف لے کر آتا ہے اور طاغوت سے جو ہے وہ دور کرتا ہے. اس سنت ہدایت اور اتمام حجت، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرے تو پھر اس پر عذاب، یہ چیز جو ہے ہم کو واقع کربلا کے اندر جو ہے وہ کئی مقامات پر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ امام علیہ السلام نے بھی جب تک جو ہے اپنے مشن کو واضح نہیں کر دیا، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا کہ میں کیوں اس راستے کے اندر نکلا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، کہ کوئی بھی شخص آئندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. وہ لوگ جن کی تک جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آج وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر اپنے اس ہدف کو دہرایا. اور ہمارے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑا ایک وسیلہ ہو گیا کہ ہم بھی امام علیہ السلام کی خود ان کی زبان مبارک سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو ہے بالآخر پیغام تھا، کیا ہدف تھا اس قیام کا، تاکہ مختلف تفاسیر جو ہیں جو کی جاتی ہیں وہ نہ کی جائیں. خود امام علیہ السلام سے پوچھا جائے، خود ان کے کلام کے اندر دیکھا جائے کہ آپ خود اپنے قیام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں. خطبہ منا کے اندر جو ہے وہ امام علیہ السلام، جس کو ذکر کیا چند دنوں پہلے کہ تقریباً 58 ہجری کے اندر جب منا کے اندر آپ حج کے لیے تشریف لے آتے ہیں تو منا کے اندر خواص کو جمع کر کے جو ہے ان کے سامنے اتمام حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ان سے شکوہ کرتے ہیں اپنے اس زمانے کے خواص سے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے جو ہے وہ اس دین کو کے ساتھ جو ہے جو حشر کیا جا رہا ہے، اس کے بدعتوں کو جاری کیا، زندہ کیا گیا ہے، سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، لیکن تم لوگ جو ہے وہ آواز بلند نہیں کرتے. اور پھر اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں. وہ جو طولانی خطبہ ہے، حتماً اس کا جا کے جو ہے وہ انسان ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے، بہت زیادہ اس کے اندر مطالب ہیں. اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیوں ایسا نہیں کرتے، کیونکہ تم موت سے فرار کرتے ہو. یعنی تمہاری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ عبودیت خدا اور جو دین کے جو اسپرٹ تھی اس کو تم بھلا چکے ہو. اب تم موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر آ گئی ہے، دنیا تمہیں بہت پسند ہو گئی ہے، دنیا سے محبت کرنے لگے. یہ وجہ ہے کہ جس کے خوب یہ چیزیں جو ہیں وہ فقط اس وقت فہرستوار جو ہے بیان کرنا مقصد ہے کہ جگہ جگہ پر امام علیہ السلام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اسی خطبے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میں جو اپنی حکومت کے خلاف، اس وقت کی حکومت کے خلاف اگر اعتراض کی آواز بلند کرتا ہوں تو میرا مقصد یہ حکومت حاصل کرنا نہیں، حکومت ظاہری وہ حکومت جو دوسروں کا مقصد ہوتا ہے. دوسروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عام انسان جب حکومت کے پیچھے ہوتا ہے تاکہ طاقت حاصل کر سکے، دوسروں کو دبا سکے، ظلم کر سکے، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کر سکے. امام کہتے ہیں میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، میں اس لیے جو ہے وہ حکومت کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ ہدف سارا کا سارا یہ ہے اگر اقتدار، اگر یہ حکومت در حقیقت ہمارا اپنا حق ہے کہ جس کو اگر انسان وہ اس حاکمیت الہی کو اگر ہم نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس معاشرے کے اندر وہ جو الہی اقدار ہیں وہ نافذ ہو سکیں، دین خدا جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے نافذ ہو سکے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں اس حکومت کی، اس اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ہوا و ہوس کی خاطر تو اس حکومت کو نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ تیرے بلاد کے اندر، تیرے شہروں کے اندر، تیرے اس زمین کے اوپر جو ہے تیرا نام ہو، قانون، اگر کوئی قانون ہو تو قانون الہی ہو. یہ سارا ہدف ہمارا، سارا اس پوری تحریک کا، یہ اعتراض کا، اس قیام کا سارا یہ ہے. البتہ اس زمانے کے اندر معاویہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں علناً قیام نہیں کیا تھا، لیکن بالآخر امام علیہ السلام اپنے زبان اعتراض کو جو ہے اس کے سامنے جو ہے بلند کرتے تھے، اس کو جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے، اپنی بات کو پہنچایا کرتے تھے کہ میں راضی نہیں ہوں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ حالات اس وقت ایسے نہیں تھے کہ علناً قیام کیا جاتا، امام علیہ السلام نے مصلحتاً جو ہے وہ اسی حد تک جو ہے وہ، اور لوگوں کی آمادہ لوگوں کو کہا تھا کہ ابھی رک جاؤ، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے قیام کیا جائے گا. لیکن معلوم تھا سب کو کہ امام علیہ السلام معترض ہیں اور اس پر راضی نہیں ہیں. اسی طرح سے جو ہے ولید کے ساتھ جو دربار میں ملاقات ہوتی ہے، جب معاویہ کا جو ہے انتقال ہوتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے، امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس طرح سے اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اپنا ہاتھ یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں دے دوں. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو مروان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ ایسے اسلام پر پھر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. کیوں؟ وہی چیز، رسول جتنے بھی رسول آئے ہیں کیوں آئے ہیں؟ ایک پیغام لے کر آئے ہیں، عبودیت خدا اور اجتناب
اور دوری از طاغوت، جو ہے طاغوت سے دوری کرنی ہوگی. یہ انبیاء کی دعوت کی اسپرٹ ہے، روح ہے. اگر یزید کے ہاتھ پر آج میں ہاتھ رکھ دوں تو وہ جو انبیاء کی دعوت کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. عبودیت خدا اصل ہدف ہے رسولوں کو بھیجنے کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یزید جیسے انسان کے ہاتھ پر جو ہے وہ میں ہاتھ رکھ دوں اور بیعت کر لوں. بس یہ اسی طرح سے جو ہے وہ کوفے والوں کو جب خط لکھتے ہیں وہاں پہ بھی ہدایت کا اور اتمام حجت کا جو ہے کام انجام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے. پھر وہاں پہ جو ہے چند جملات ہیں اس خط کے اندر، اس نامے کے اندر، وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اے کوفے والوں. خطاب شاید کوفے والوں سے ہے، لیکن یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. حاکم وقت جو ہے، جو امام ہے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ کہتے وہ جو ہے اس کو دین پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر عدالت کو نافذ کرنے والا ہونا چاہیے، دین خدا پر عمل کرنے والا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کی ذات کے اندر جو محو کر دے، اس کی پھر اپنی کوئی ذات نہ ہو. ہر وہ چیز جو کہ خدا کے مقابلے میں تسلیم، راضی، ایسی جو ذات ہے وہ اسے حق ہے کہ وہ اس معاشرے کی جو ہے قیادت کرے. ایک طرح سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو مسند خلافت پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے. امام کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، جو لیڈر ہے معاشرے کا اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. اسی طرح سے جو ہے وہ بصرہ کے جو لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں وہاں پر اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کے جو بزرگان ہیں تقریباً 5 قبیلوں کی طرف جو ہے وہ اپنا خط بھیجتے ہیں اور ان کو یہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں تمہیں کتاب خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، سنت نبی کی طرف دعوت دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سنت کو جو ہے مٹا دیا گیا ہے. اپنی ان تعابیر کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ حالات ہو جائیں، اس قسم کے حالات ہو جائیں کہ سنتوں کو مٹایا جانا شروع کیا گیا ہو اور سنت معاشرے سے مٹتی چلی جا رہی ہوں اور بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہوں، تب ضروری ہے کہ انسان جو ہے خاموش نہ بیٹھے اور قیام کرے، چاہے اس کے لیے اس کو جو ہے کتنی ہی قربانی دینی پڑے. وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب جو ہے مصلحت نہیں ہے ہمارے ساتھ، لوگ نہیں ہیں. نہیں، اگر اس حد تک معاملات بگڑ جائیں اور اس حد تک نوبت آ جائے کہ اب سنتیں مٹ جائیں معاشرے سے، بدعتوں کو زندہ کر دیا جائے. اس اہم ترین بدعت جو تھی وہ کیا تھی جو اس وقت جو ہے زندہ کر دی گئی تھی؟ وہ خود یزید جیسے شخص کا اس خلافت پہ بیٹھنا تھا. در حقیقت یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو آج شروع نہیں ہوا، اس 50 سال کے اندر آہستہ آہستہ نوبت جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے. پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ کجی آئی، اس کے بعد یہ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ 60 ہجری کے اندر جب یہ شخص مسند خلافت پہ بیٹھتا ہے تو اب علناً وہ کام کر رہا ہے کہ جو دین کے واضح طور پر اس کے احکامات کے خلاف ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی اگر دین کی مخالفت ہوتی رہی تو اس میں کم از کم یہ کوشش کی جاتی تھی کہ لوگوں کو تھوڑا سا بیوقوف بنانے کے لیے تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ ایسا کام کیا جائے کہ جو ظاہری طور پر جو ہے دین کا جو رنگ رکھا جائے، اتنی زیادہ جو ہے علناً مخالفت نہ ہو تاکہ جو ہے. لیکن اب کیوں؟ بلاخر اس لیے کہ وہ شخص جو کہ اس مسند پہ بیٹھا ہے وہ کیا دعویٰ کرتا ہے کہ میں خلیفہ رسول ہوں. اگر جو ہے علناً جو ہے اس طرح سے دین کے خلاف کام کرنا شروع کرے گا تو لوگ جو ہے بغاوت کریں گے، لوگ جو ہے اعتراض کریں گے. لیکن اب وہ موقع آ گیا ہے کہ یزید جیسا شخص جو ہے، اس کو امام علیہ السلام خود اس کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو علناً شراب پیتا ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ممکن ہے ان کی اپنی محفلوں کے اندر یہ کام کیا جاتا ہو، لیکن عوام کے سامنے کھل کر اس طرح نہیں تھا. یہ شخص جو ہے علناً شراب پیتا ہے. یہ شخص جو ہے قاتل نفس محترمہ ہے، یعنی بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرتا ہے. یہ شخص جو ہے فاسق و فاجر ہے. یعنی کیا؟ فقط گناہ کرنا نہیں، فسق و فجور یعنی فاجر، یعنی وہ شخص جو کہ علناً جو ہے وہ گناہ کرتا ہو، سب کو دکھا کر کے. ہاں، یعنی کہ جس کہتے ہیں کہ بے حرمتی کے ساتھ، بے احترامی کے ساتھ خدا کی، کہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہے لیکن میں اس کام کو انجام دیتا ہوں. اسی طرح سے کتوں اور بندروں کے ساتھ یہ شخص جو ہے کھیلتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس کو اس ممبر سے بیان کرنا بھی اتنی زیادہ قبیح اور اتنی زیادہ بری ہیں کہ اس ممبر کو زیب نہیں دیتا کہ ان کو بیان کیا جائے. اب معاشرے کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اور جب وہ حکمران جو ہے جب فاسد ہو جائے، جو اس مسند پہ بیٹھا ہے، تو خود بخود یہ برائیاں جو ہے معاشرے کے اندر سرایت کرنے لگتی ہیں. اور امام ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر خلیفہ آ کے کہتا تھا، اگر کسی چیز کو جو ہے وہ کسی حکم خدا کو چینج کرنا چاہتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ وہ خلیفہ کہتا تھا کہ مثلا فرض کریں کہ کوئی بدعت کو لانا چاہ رہا ہے تو حدیث کو جو ہے وہ جال کر دیا گیا، حدیث کو جگڑ دیا گیا،
اور کہا گیا کہ مثلا یہ رسول اللہ نے جو ہے فرمایا اس طرح سے، تاکہ جو ہے لوگ کہیں خوب رسول نے کہا ہے، مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر جو ہے نوبت اب یہاں تک آ جائے کہ وہ خلیفہ جو ہے وہ خلیفہ رسول نہ رہے بلکہ خلیفۃ اللہ ہو جائے ڈائریکٹ، یہ تاریخ کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کے سامنے جب کہا گیا کہ کس کا مرتبہ بلندتر ہے، خلیفہ کا یا رسول کا، تو کہا گیا کہ نہیں، خلیفہ کا مرتبہ رسول سے زیادہ بلندتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول تو فقط ایک پیغام لانے والا ہے، جس ہم کہتے ہیں ڈاکیا، پوسٹ مین ہے۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں جو سب کیے گئے ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول نے پیغام لایا، پہنچا دیا۔ لیکن خلیفہ کون ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے، جو جانشین خدا ہے، اس مسند پہ بیٹھا ہے۔ اس کا مقام کہاں؟ رسول کا مقام کہاں؟ دیکھیں ہم نوبت کہاں تک آ جاتی ہے۔ امام اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اب معاملہ خلافت سے ربوبیت کی طرف جا رہا ہے، معاملہ ربوبیت کی طرف جائے گا۔ یزید علناً اعلان کرنے لگا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، یہ سب جو ہے ایک ڈرامہ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا ہے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر امام علیہ السلام اس وقت خاموش نہیں رہ سکتے تو بیان ہوا کہ اگر حکمران اس طرح سے فاسد ہو جائیں اور علناً اس طرح سے جو ہے دین کا مذاق اڑایا جانے لگے تو معاشرہ بھی اس برائی کے اندر جو ہے مبتلا ہوتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مکہ اور مدینہ جو ایک زمانے میں اسلام کا مرکز تھا، احکام اسلامی کا مرکز تھا، جسے کہتے ہیں ثقافت اسلامی کا مرکز تھا، اب وہاں پر اگر شام کے اندر اگر ایسی کنیزوں کو کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو گانا گانے والی اور رقص کرنے والی کنیزیں ہیں تو مدینہ اور مکہ سے بلایا جاتا ہے۔ اب یہ مدینہ اور مکہ اس چیز کا مرکز بن چکا ہے یزید کے زمانے میں۔ یہ حالات امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ مکہ و مدینہ۔ ہم سوچ سکتے ہیں جب یہاں سے اعتراض اٹھتا ہے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو، جب معلوم ہوتا ہے کہ یزید اس قسم کا فاسق و فاجر انسان ہے اور اعتراض کرتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو یزید اپنی جو فوج کو بھیجتا ہے تو اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ 3 دن تک تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے اور کوئی حرمت نہیں ہے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے لیے، اور جو کرنا چاہو تم ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اور تاریخ گواہ اس بات کی، اس ظلم کی، کہ جو یہاں پہ مدینہ کے 10,000 لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے۔ مدینہ کی مسجد نبوی جو ہے، مسجد نبوی، اس کے اندر اتنا خون بہایا جاتا ہے کہ گھوڑوں کی جو نال ہے وہاں تک جو ہے وہ خون جو ہے وہ اس مسجد کے اندر بھر جاتا ہے۔ 70 اصحاب کو، صحابی رسول کو جو ہے قتل کیا جاتا ہے، 10,000 باقی افراد کو جو ہے قتل کیا جاتا ہے۔ کتنی خواتین کی جو ہے وہ آبرو ریزی کی جاتی ہے یہ مدینہ کے اندر۔ اور اسی طرح سے مکہ کے اندر جو ہے خانہ کعبہ کو منجنیق کے ساتھ جو ہے اس پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ توجیہ کیا کرتے ہیں، بیان کیا کرتے ہیں، اپنی اس بات کی کیا ریزن پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خلیفہ کی جو اطاعت ہے وہ حرمت کعبہ سے بڑھتر ہے۔ حرمت کعبہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حرمت حکم میں خلیفہ کے مقابلے میں کعبہ کی حرمت کچھ بھی نہیں۔ جب وہ شخص جو کہ مدینہ کی طرف آیا ہے اس بغیر چلنے کے لیے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو آخری وقت میں کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے اے خدا، جسے ہم کہتے ہیں نا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، وہ اپنی آخری عمر کے اندر کہتا ہے کہ اے خدا، اگر میری کوئی عبادت میں سمجھتا ہوں کہ تیری بارگاہ کے اندر جو ہے جو قابل قبول ہو سکتی ہے تو وہ یہی کام جو میں نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، کہ اس کے ذریعے سے میں نے جو ہے وہ اپنے وقت کے جو خلیفہ ہے اس کی اطاعت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جو اگر تو قبول کر سکتا ہے تو وہ یہ کام ہے۔ امام علیہ السلام ان چیز کو دیکھ، اگر خاموش رہیں، اگر آواز بلند نہ کی جائے تو یہ دین مٹ جائے گا، اصل خلافت ربوبیت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا اور یہ قیام نہ ہوتا تو اس وقت جو ہے وہ آنے والے بادشاہ جو ہے وہی فرعون والا نعرہ جو بلند کرتے۔ اصل خود کلمات ہیں ان حکمرانوں کے، بنو امیہ کے حکمرانوں کے کلمات ہیں جو تاریخ میں ثبت کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نزدیکیوں سے اس بات کو بیان کیا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ جو اذان کے اندر آواز یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، مجھے اس بات یہ پسند نہیں ہے، کسی طرح سے ختم ہونا چاہیے۔ یہ فقط ظاہری طور پر حکومت کرنے کے لیے مجبور تھے کہ کچھ عرصہ جو ہے اس طرح سے جو اسلام کا نام لیا جائے اور کچھ عرصہ جو اپنے آپ کو اس خلیفۃ الرسول کے نام سے جو بیان کیا جائے، ورنہ ان کا اہداف کچھ اور تھے۔ بس امام علیہ السلام
کس چیز کو بیان کرتے ہیں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے سنتیں مٹ گئی ہیں، جو بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ایک چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف امام اشارہ نہیں کر رہے کہ لوگوں نے جو ہے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، نہیں، بڑی بزرگ ترین جو سب سے بڑی بدعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی خود ہی اس حکومت کا فاسد ہو جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدعت ہے کہ اب اس مسند خلافت رسول کے اوپر ایسا شخص آ کے بیٹھ جائے، ایسا شخص، امام اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بدعت ہے، اور کیوں کہتے ہیں کہ اس اسلام پر جو ہے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ معلوم ہے اگر اس طرح کے حالات ہوں گے تو ظاہر کچھ بچے گا نہیں پھر اسلام کا۔ اور فقط یہ نہیں کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا شخص جو ہے وہ یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی اے لوگوں، اگر آئندہ بھی ایسے حالات ہوں، اگر آئندہ بھی ایسے حالات ہوں کہ اسلام اس نہج پر پہنچ جائے کہ اسلام کے مٹنے کا ڈر ہو، تو اگر ظاہری طور پر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی جو شرائط نہ بھی ہوں، تو یہ نہیں کہنا کہ ابھی تو ہمارے پاس انصار نہیں، اصحاب نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، اب یہ وہ حالات نہیں رہیں گے کہ انسان کو جو ہے اصحاب و انصار کی ضرورت ہو، نہیں، اگر ایسے حالات ہو جائیں تو اس طرح سے قیام کرنے کو عملی طور پر ایک نمونہ عملی دے کے گئے کہ ان حالات کے اندر یہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے ہر امام نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی ایک سیرت کا ایک پہلو جو ہے وہ بیان کیا۔ امام صادقین کے زمانے کے اندر کچھ ہوتا ہے تو اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس درس و تدریس کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ امام حسن کے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس وقت صلح کرنا جو ہے وہ دین کی تقویت کا باعث ہے۔ امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں اس وقت جنگ کرنا جو ہے، قیام کرنا جو ہے دین کی تقویت کا باعث ہے۔ امام علی علیہ السلام دیکھتے ہیں اس وقت خاموشی اختیار کرنا اور 25 سال اس صبر کے ساتھ گزارنا دین کی تقویت کا باعث ہے، دین کی مصلحت کا باعث ہے۔ امام کاظم اس طرح زندان کو برداشت کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اس طرح ولایت عہدی کو قبول کر لیتے ہیں مجبوراً، کیونکہ دیکھ رہے ہیں سب کے سب جو کچھ کر رہے ہیں صرف اور صرف اس کا مقصد کیا ہے کہ دین محفوظ رہے، اس کی روح دین محفوظ رہے، وہ عبودیت خدا جو ہے کسی طرح سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو تقویت مل سکے۔ ممکن ہے ہم کہیں کہ امام علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پر جو ہے وہ معلوم ہے کہ حکومت نہیں مل سکی، لیکن آج اگر ہم اس فرش شزا پر بیٹھ کر حق اور باطل کی اس طرح سے بات کر رہے ہیں، اگر آج اس طرح سے دین ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو شخص عمل کرنا چاہے کم از کم اس کے لیے جو ہے راستہ کھلا ہو، کم از کم اس تک جو ہے وہ حق کا پیغام پہنچ جائے، تو یہ سب کا سب جو ہے کربلا کا نتیجہ ہے۔ اور ہم سب جو ہیں انہی اصحاب کے جو مرہون، ان کے جو ہے وہ ان کا ہم پر احسان ہے، یہ سب کچھ جو ہے سلسلہ جو ہے انہی کے مرہون منت ہے۔ اور شاید امام علیہ السلام ایک ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ شاید اب کبھی بھی امام زمانہ کے ظہور تک جو ہے ایک ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ایک ایسی قربانی جو ہے وہ دینی پڑے، شاید۔ کیونکہ امام علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ اس باطل کے چہرے سے جو ہے وہ اس نقاب کو کہ جس کے پیچھے اس نے اپنے آپ کو چھپا دیا تھا اس کو کھینچ لیا جائے، اور وہ کھینچ گئی، اور حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر ایسی امام علیہ السلام نے کھینچ دی کہ آج بھی مسلمان تو کیا، اگر غیر مسلم بھی جو ہے اگر ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرتا ہے، کسی کو اپنا آئیڈل کے طور پر پیش کرتا ہے، تو امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی فقط حسین اور یزید والا مسئلہ باقی نہیں رہا کہ ایک تاریخ کے اندر ایک امام حسین تھے اور ایک جو ہے وہ یزید تھا، نہیں، بلکہ دو مکتب بن گئے، ایک حسینیت اور ایک یزیدیت۔ اور ہر انسان جو اپنے زمانے کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے حسینی مکتب کیا ہے، اس وقت یزیدی مکتب کیا ہے۔ اگر انسان جو ہے اس چیز کو سمجھ لے، اس واقعہ کربلا سے اس درس کو لے لے، تو یہ کامیابی ہے، اس نے اس واقعے سے جو کچھ حاصل کیا۔ لیکن اگر اس واقعہ کربلا کو فقط شخص سے امام حسین اور شخص سے یزید تک رکھ دیا جائے، تو پھر کبھی بھی امام علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتا، کبھی بھی خیام حسینی کے اندر نہیں جا سکتا، کبھی بھی اس طرح سے اصحاب حسین کی طرح۔ پھر یہ نہ کہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا اور اس طرح سے جو ہے وہ اس مقام پر فائز ہوتا اور اتنی قربانی دیتا، وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن اگر مکتب حسینی کا قائل ہو جائے کہ امام علیہ السلام نے ایک ایسی خط کھینچ دی ہے، ایک ایسی لائن کھینچ دی ہے کہ ایک طرف مکتب حسینی ہے، ایک طرف مکتب یزیدی ہے۔ حالانکہ اس یزیدی مکتب پہ آنے والوں کے نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ کلنٹن بھی ہو سکتا ہے، وہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرف جو ہے امام حسین کا نام لینے والے بھی کوئی ہو سکتے ہیں۔ ہم کو شناخت کرنی ہوگی کون اس وقت حسینی مکتب پر ہے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے جو یزیدی مکتب کی طرف سے جو سازشیں اس کو پہچانا جائے تاکہ اس کا جو ہے مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک دفعہ ممکن ہے اس طرح سے مقابلہ کیا جائے جس طرح سے امامین صادقین نے انجام دیا،
ایک دفعہ اس طرح سے مقابلہ کیا جس طرح سے امام حسن نے مقابلہ کیا، ایک طرح سے امام حسین نے۔ مختلف سیرتوں کے جو بہت زیادہ بہترین تعبیر ہے رہبر معظم انقلاب کی کہ یہ 250 سالہ انسان ہے در حقیقت۔ یہ آئمہ جو ہے ہمارے پاس، یہ جو سلسلہ ہے 13 معصومین کا، 14 معصوم تو بالآخر اس وقت ہیں اور جب آئیں گے تو اس وقت ان کی سیرت جو ہے، لیکن یہ جو 13 معصومین ہیں ان کی زندگی جو ہے یہ تقریباً 250 سالوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے لیے، اگر اس کو ہم ایک انسان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک انسان نے مختلف ادوار کے اندر، مختلف حالات کے اندر کیا کیا، اور ہمارے لیے جو ہے ہم اسی کی زندگی کو جو ہے نمونہ عمل بنا کر مختلف حالات کے اندر اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں اور اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ مختلف مقامات پر جو امام علیہ السلام کا اتمام حجت کرنا ہے، ہدایت کرنا ہے، کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ یہ بہانہ نہ لا سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی کہ امام علیہ السلام کس راستے پر نکلے ہیں۔ حتیٰ کربلا پہنچنے سے پہلے، کچھ پہلے، کوفے کے جو قبائل کے جو بڑے بڑے افراد ہیں، ان کے جو شیعہ نزدیکی افراد ہیں، ان کو دوبارہ امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے، ان کو دوبارہ خط لکھا ہے۔ یعنی ایک خط پہلے جو تھا، جو حضرت مسلم بن عقیل لے کر گئے تھے اور جس پر بیعت کی گئی تھی، اور اب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اب تقریباً کربلا پہنچنے والے ہیں، اس وقت دوبارہ سے خط لکھتے ہیں کوفہ والوں کی طرف، اور ان کو پر دوبارہ اتمام حجت کیا جاتا ہے کہ دیکھو، اگر یہ جس کام کے لیے میں نے قدم بڑھایا ہے اس میں ساتھ دینے کی طرف جو ہے دوبارہ سے بلاتے ہیں، دوبارہ سے نصرت کے لیے بلاتے ہیں، کہ دوبارہ کوئی جو ہے کل یہ نہ کہہ سکے کہ حالات ہمارے لیے مشکل تھے، یہ تھا وہ تھا۔ راستہ جو ہے وہ ہدایت کا کھول دیا گیا اور ہر قسم کے بہانے اور توجیہات کے راستے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور ہر قسم کی قربانی کے لیے امام نے کہا کہ کوئی بھی قربانی ہو تم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ بہت بڑی قربانی ہو، میں اس کو نہیں دے سکتا۔ ان میں سے ایک قربانی جس کا ممکن ہے انسان جو بہت ساری قربانی دے سکے لیکن اپنی اولاد کی قربانی نہ دے سکے، امام علیہ السلام نے اس راستے کو بھی بند کر دیا، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو اور وہ اس بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اب اس کے بعد مزید کوئی بہانہ باقی نہیں بچتا۔ امام حسین اور حضرت علی اکبر در حقیقت کربلا کے اندر وہ ابراہیم و اسماعیل کی مثال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی جب امامت دینے کی باری آتی ہے تو ایک امتحان لیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو آگاہ کرتے ہیں، بیٹا بھی بہت ہی زیادہ صبر کے ساتھ کہتا ہے کہ بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں۔ اور اس امتحان کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گلے پر چھری چلانا چاہتے ہیں تو خدا کہتا ہے بس ہم نے دیکھ لیا اور تم امتحان میں پورے ہو گئے۔ لیکن ایک ایسا مقام تھا، کربلا کا مقام، کربلا کے ابراہیم کو یہ نہیں کیا گیا کہ بس یہ امتحان پورا ہو گیا، نہیں، اس کے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، بنی ہاشم کے 18 افراد، اس کے بہترین اصحاب، وہ اصحاب کے جو کسی کو نہ ملے، ان کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ کربلا اتمام حجت کا وہ عجیب طریقہ ہے کہ کوئی شخص بھی بعد میں خدا کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ تو بہت بڑی قربانی ہے، کوئی بھی قربانی علی اکبر جتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی۔ جب یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے، راستے میں امام علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہیں کہ امام علیہ السلام کو کچھ اونگ سی آ جاتی ہے۔ جب بیدار ہوتے ہیں تو کلمہ استرجاع کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر بڑھ کے سوال کرتے ہیں بابا آپ نے اس وقت کلمہ استرجاع کی تلاوت کیوں فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک آواز کو سنا جو کہہ رہی تھی کہ یہ قافلہ جو آگے بڑھ رہا ہے در حقیقت موت ہے جو اس کو آگے بڑھائے لے جا رہی ہے، اور اس قافلے کا اختتام موت پر ہونا ہے۔ علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کیوں نہ بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو اس سے کیا گھبرانا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے۔
جب امام علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس جواب کو سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بیٹے کو گلے لگاتے ہیں اور بیٹے کی معرفت پر خوش ہوتے ہیں. یہ وہ بیٹا ہے، اس معرفت کے عظیم مقام پر فائز ہے. جب روز عاشوراء اصحاب ایک ایک کر کر شہید ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اب باری آتی ہے بنی ہاشم کی. بنی ہاشم کے جوان ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، شہادت سے پہلے ایک دوسرے سے خدا حافظی کرنا شروع کرتے ہیں. وہ جوان جو سب سے پہلے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اجازت طلب کرتا ہے، امام علیہ السلام کا یہ بیٹا علی اکبر، یہ جوان بیٹا علی اکبر ہے. امام سے کہتا ہے بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیں. امام صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی لوگوں کو جب اجازت دیتے ہیں تو فوری اجازت نہیں دیتے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہ بیٹا جب اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی نہ جاؤ، بعد میں جانا، ابھی وقت نہیں آیا. فوراً اجازت دیتے ہیں. جب یہ بیٹا جنگ پہ جانے لگتا ہے، میدان کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے، تو امام نے تو اس کو اتنی آسانی سے رخصت دے دی، لیکن نہیں معلوم پھوپھی زینب نے کس طرح سے اجازت دی ہوگی، بہنوں نے کس طرح سے اجازت دی ہوگی. امام علیہ السلام کا یہ بیٹا جب جنگ پہ جانے لگتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو اجازت تو دے چکے ہیں، لیکن بیٹا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کچھ آواز آ رہی ہے، کچھ قدموں کی آواز ہے. پیچھے دیکھتا ہے کہ باپ چلا آ رہا ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے پیچھے چلتے ہیں. بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. امام فرماتے ہیں خدا تو گواہ رہنا، آج میں اس جنگ میں، اس میدان میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں، ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت میں، گفتار و کردار میں تیرے نبی کے سب سے زیادہ شبیہ تھا. اور ہم جب چاہتے تھے اپنے رسول کی زیارت کرنا تو اس کی زیارت کر لیا کرتے تھے. پھر اپنے عمر بن سعد سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں عمر سعد خدا تیری نسل کو قطع کرے جس طرح سے تو اس بیٹے کے ذریعے میری نسل کو قطع کرنا چاہتا ہے. علی اکبر جاتے ہیں، رن پہ جاتے ہیں، پوتا ہے بالآخر علی کا، اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں. لیکن تاریخ نے کچھ عجیب جملات لکھے، کہا کہ یہ بیٹا واپس آتا ہے، شاید پہلا شہید ہے کربلا کا کہ جو جنگ میں جانے کے بعد واپس خیمہ کی جانب آتا ہے. امام علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے بابا مجھے پیاس کی شدت اور زخموں کی شدت نے جو مارے ڈالتی ہے، یہ تلوار اور یہ اس کا زرہ جو ہے مجھے مارے ڈالتی ہے اس گرمی کے اندر. اگر مجھے پانی کے کچھ گھونٹ مل جائیں تو دوبارہ میرے پاس حیات آ جائے اور میں اس دشمن کو دکھاؤں اپنے بہادری کے جوہر. امام علیہ السلام کے دل پر نہیں معلوم کیا گزری ہوگی. بیٹے نے خواہش کی ہے چند گھونٹ پانی کی، لیکن امام علیہ السلام اس کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ، حسنانہ رسول اللہ تم کو جلد سیراب کریں گے. حضرت علی اکبر دوبارہ رن مراتے ہیں، دوبارہ جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص ایسا وار آپ کے سر پر کرتا ہے کہ حضرت علی اکبر سنبھل نہیں پاتے اور گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈال دیتے ہیں. یہ گھوڑا بجائے اس کے کہ آپ کو خیام حسینی کی طرف لے جاتا، یہ دشمن کی طرف لے جاتا ہے. اب جب گھوڑا دشمن کی نرگے میں آ جاتا ہے تو یہ بے غیرت دشمن ہر طرف سے وار کرتے ہیں اور آپ پہ تلواروں کے اتنے وار ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. امام علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں بابا. بابا کہتے ہیں علی یا علی کی صداؤں کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا علی تم کہاں ہو، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے اب کچھ نظر نہیں آتا. یہ بیٹا آواز دو. بیٹے کی آواز پر ڈھونڈتے جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچتے ہیں، یہ وہ لاش ہے کہ جہاں جب پہنچتے ہیں تو صرف علی اکبر کے سر کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے بلکہ اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیتے ہیں اور اس قدر گریہ کرتے ہیں، اس قدر گریہ کرتے کہتے ہیں دنیا وائے ہو تجھ پر، تف ہو تجھ پر کہ علی اکبر کے بعد جب بی بی زینب یہاں پر یہ منظر دیکھتی ہیں، خیمے سے باہر آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہی کہ یہی اگر حال رہا امام حسین علیہ السلام کا تو آپ کی روح پرواز کر جائے گی. یا حسین یا اخیہ کے نعرے کی آواز کرتے ہوئے خیمے کی سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے آپ کو علی اکبر تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بی بی زینب کے علاوہ کوئی نہ تھا جو امام علیہ السلام کو علی اکبر سے جدا کر سکتا.
لیکن جب دیکھتے ہیں کہ خیمے سے بی بی باہر آ گئی ہے، زینب باہر آ گئی ہے، فوراً امام علیہ السلام اپنے آپ کو علی اکبر سے جدا کرتے ہیں اور بنی ہاشم کو آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اے بنی ہاشم کے میں بوڑھا باپ اس کی لاش کو نہیں اٹھا سکتا، تم لوگ آؤ۔ اور قاسم و عباس آتے ہیں، امام علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ تیرے دین کی خاطر تیری راہ میں قربان کر دیا، ہمیں اس توفیق عطا فرما کہ ہم اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر قربان کر سکیں۔ وہ معرفت علی اکبر و حضرت عباس اور اصحاب کی معرفت ہمیں عطا فرما۔ اے خدا، اس جہان میں اس وقت جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، مشکلات کے مومنین مومنات مشکلات کے شکار، ان کی مدد فرما۔ اے خدا، اس خون پاک کے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم